اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نام کے ساتھ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ اپنے تمام قارئین، ناظرین اور سامعین کو کلام شاہد میں شاہ لطیف اعوان کا سلام۔ آج میں جو کلام آپ دوستوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اس کا پہلا حصہ آپ پہچان کے عنوان سے کچھ دن پہلے میرے چینل کلام شاہد پر سماعت کر چکے ہیں۔ اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں سے آپ دوستوں کو مل جائے گا۔ آئیے دوسرا حصہ سماعت کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ کہتے مدینہ سے آقا کی دعا سے، کہتے مدینہ سے آقا کی دعا سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے۔ آج کے اس کلام کا آغاز ہی ایک بہت ہی خوبصورت واقعے سے ہوا۔ اس پہلے شعر کے اندر جس طرف توجہ دلائی گئی ہے، آپ دوستوں کا معلوم ہوگا کہ ایک دفعہ مدینہ پاک کے اندر قحط ہو گیا، قحط پڑ گیا۔ اتنا شدید قحط تھا کہ جانور پیاس اور بھوک سے مرنا شروع ہو گئے۔ تو صحابہ اکرام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمارے جانور مرنے شروع ہو گئے ہیں، سرکار دعا فرمائیں کہ بارش ہو جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائے تو بارش چھم چھم برسنا شروع ہوگی۔ اتنی برسی، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن ہو گئے، دن رات بارش ہوتی رہی۔ اتنا پانی، اتنا جل تھل ہو گیا کہ دوبارہ ونس اگین صحابہ کرام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ بارش بند ہو جائے۔ تو اس میں دوسرے مذاہب کے پرانے علماء، یہود کے، نصارہ کے، وہ موجود تھے جو بعد میں مشربہ اسلام ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے سب دوستوں کی توجہ اس طرح دلائی کہ دیکھیں، یہ الفاظ نہ کہیں۔ اگر ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ اگر اللہ کے یہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک دفعہ ان کی زبان اقدس سے نکل آیا کہ یا اللہ بارش بند ہو جائے، تو پھر قیامت تک دوبارہ بارش نہیں ہوگی۔ آپ یوں عرض کریں کہ اے محبوب کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ جن علاقوں میں بارش کی ابھی ضرورت ہے وہاں برستی رہے، اور جہاں جل تھل ہو چکا ہے وہاں بارش تھم جائے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائے۔ آپ کی دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بارش برسنا بند ہو گئی۔ تو میں نے اس طرف اشارہ کیا ہے، تو جو فرمائیے گا، کہتے مدینہ سے آقا کی دعا سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے۔ میں نے اپنا پہلا حصہ جب پیش کیا تو اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہم مالک کائنات کے حضور عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا باری الہ، کیا کچھ تو نے ہمیں عطا نہیں کیا، اور تو نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے مومنوں، میں نے تمہارے اوپر تحقیق احسان چڑھایا کہ تمہارے اندر میں نے اپنا محبوب مبعوث فرما دیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور عرض بدعا ہیں، عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا باری الہ، ہم تو تجھے جانتے ہی نہ تھے، تیرا ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، اور سب سے بڑا احسان کہ تو نے اپنے محبوب پیغمبر ہمارے اندر مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کے یا باری تعالیٰ تیری معرفت ہمیں عطا فرمائی، ہم تو یہ پہچان پائے۔ تو اب دوبارہ واپس آتے ہیں اپنے کلام کی طرف۔ مرحب کی للکار سے، حیدر کی انا سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، طبع یمنی کے اس خط سے، وقوف قصوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ طبع یمنی کون تھا؟ یہ طبع الحمیری یمن کا ایک بادشاہ تھا جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے اس نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کر دی تھی، اور کئی دن تک اس نے محاصرہ کیا رکھا۔ پھر جب وہ جہاں سے یہ خانہ کعبہ کے اوپر اس نے چڑھائی کر دی تھی، اور اس کا ارادہ تھا کہ میں اس کو نیست و نابود کر دوں، نعوذ باللہ من ذالک، مگر کئی دن تک محاصرہ اس نے کیے رکھا، اور اس دوران اس کے ساتھ علماء کے بہت سے ہزاروں وفد تھے، علماء تھے، بہت بڑا وفد تھا ہزاروں علماء کا، اور اس کے ساتھ حکامات تھے، اس کے طبیب تھے۔ تو اس کو یکدم جب اس نے یہ ارادہ کیا تو اسے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ اس کے ناک سے انتہائی بدبودار پانی اور کانوں سے بہتا تھا۔ تمام حکیم اس کے علاج کر کر کے تھک گئے،
پھر ایک آخر دانا حکیم اس کے پاس آیا، اس دانا طبیب نے آ کے بادشاہ کی بیماری کی تشخیص کی، اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے ساتھ کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہے، بلکہ آپ نے کوئی ایسا ارادہ کر رکھا ہے، جب تک آپ وہ ارادہ ترک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ سے آپ کو چھوٹ نہیں مل سکتی، آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے فوری طور پہ اپنا ارادہ ترک کیا، اور اس کے ارادہ ترک کرنے کے ساتھ ہی اس کو شفا نصیب ہو گئی۔ تو اس کے بعد اس نے مدینہ پاک کی طرف رخ کیا۔ مدینہ پاک جب گیا، اس وقت مدینہ تو نہیں تھا، یہ یثرب شہر تھا، یہ ایک فصیل تھی اس کے ارد گرد، اس نے اس کے باہر ڈیرے لگا دیے اور ہزاروں کا لشکر اس کے ساتھ تھا۔ تو جب وہ صبح نکلتا اپنے وفد کو، اپنی افواج کی ایک دفعہ معائنے کے لیے، تو دیکھتا اور روزانہ ایک نئے قسم کا پھل جو ہے اس کی گٹھلیاں گری پڑی ہوتی تھیں، وہ سب لوگوں سے پوچھتا کہ یہ کہاں سے آتا ہے پھل، یہ کیا چیز ہے، میں جو اپنے ساتھ اتنے لشکر بھاری لے کے آیا ہوں، لشکر جرار ہے، اور اس کے ساتھ اتنا سامان ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ کون سا ایسا پھل ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب روزانہ رات ہوتی ہے تو اس شہر کے باسی فصیل کے اوپر سے چڑھ کے بوریوں کی بوریاں پلٹ دیتے ہیں نیچے، اور ہم یہ پھل کھاتے ہیں۔ ان لوگوں کی ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا ہے کہ یہ بہت ہی مہمان نواز لوگ ہوں گے، اور پھر ان کے اندر جو اللہ کا نبی مبعوث ہوگا وہ نبی آخر الزماں ہوگا، اس کی تعلیمات کا اثر ابھی وہ دنیا میں تشریف لائے نہیں، مگر ابھی سے ہی اس قوم کے اندر، ان لوگوں کے اندر اور اس جگہ کے اندر آپ کی وہ خصوصیات، آپ کا وہ انداز، آپ کی وہ کرم نوازیاں ان کے اندر آج سے ہی موجود ہیں، اور وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ وہ مہمان نوازی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت صفت ہونی تھی، وہ ان لوگوں کو آج سے ہی عطا کر دی گئی ہے۔ یہ ہمیں مہمان کے طور پر، مخالف افواج کے طور پر نہیں، مہمانوں کے طور پر ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں، اور ڈیلی شام کے وقت جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اس پھل کی، ان کھجوروں کی بوریوں کی بوریاں پلٹ دیتے ہیں، اور ہم سب لوگ رات بھر سیر ہو کے کھاتے ہیں۔ تو اس پر جو طبع الحمیری تھا یمن کا بادشاہ، وہ اتنا معروف ہوا، اس نے سارے ارادے ترک کر دیے، اس نے پیغام بھیجا کہ اے مدینے والو، اے یثرب والو، تم اپنے دروازے کھول دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس نے پورے مدینے کا چکر لگایا، اندر بازاروں کے چکر لگایا، اس کے ساتھ اس کے سارے وفد کے لوگ تھے، اور وہ ان کا نعرہ تھا یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ پھر اس نے ایک اور بہت بڑا کام کیا، اس نے وہاں اس کے ساتھ جو علماء کے بہت بڑا وفد تھا علماء کا، انہوں نے گزارش کی کہ حضور آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم یہیں پہ قیام کر لیں، تاکہ اللہ کا وہ آخری نبی جب اس جگہ جلوہ فرما ہوں تو ہم ان کی زیارت کر سکیں، ہم میں سے جو یہاں موجود ہوں گے۔ تو پھر طبع الحمیری نے ایک مکان خرید کر، 3 منزلہ مکان خریدا، اور خرید کر ایک خط لکھا، اس خط کے اندر لکھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو اگر میں اس وقت موجود ہوں تو میری طرف سے یہ آپ نذرانہ ہے، یہ قبول فرمائیں، یہ مکان میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور مجھے آپ اپنا امتی تصور کیجئے گا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے طبع الحمیری نے جو مکان خرید کر وقف کیا تھا، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات مدینہ شریف میں پہنچے تو قصوہ جو آپ کی اونٹنی تھی اس کی مہاریں چھوڑ دی گئیں۔ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہمارے گھر میں قیام فرمائیں، ہمارے گھر میں وقوف کریں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ کی مہاریں چھوڑ دیں تو قصوہ جو آپ کی اونٹنی تھی وہ عین اس گھر کے سامنے جا کے بیٹھی جو طبع الحمیری نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تحفتاً پیش کر رکھا تھا۔ یہ اتنا واقعہ بتانا بہت ضروری تھا تاکہ آپ کو سمجھ آئے اس شعر کے اندر میں نے کس طرف اشارہ کیا ہے۔ آئیں دوبارہ توجہ فرمائیے گا۔ مالک کائنات کے حضور ہم عرض کر رہے ہیں، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، طبع یمنی کے اس خط سے، وقوف قصوہ سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، یثرب کی سنگلاخ چٹانوں کی ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، مدینے میں محبوب کی لطف و عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، اسرائیل کی آمد سے، زہرا کی حیا سے۔ آپ کو معلوم ہے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید بخار تھا،
سیدہ فاطمہ زہرا آپ کے پاس تشریف فرما تھیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ تو عرض کرتا ہے یہ مسافر ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ آپ سے مل نہیں سکتے، تھوڑی دیر بعد تشریف لائیے گا۔ پھر دستک ہوتی ہے، آپ پھر پوچھتی ہیں کون؟ تو وہ کہتا ہے جی میں مسافر ہوں، میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، اس وقت وہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے، تشریف لے جائیے گا۔ پھر تیسری دفعہ دروازے پر دستک ہوتی ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری لخت جگر، اے میری پیاری فاطمہ زہرا، یہ کوئی مسافر نہیں ہے، یہ عزرائیل ہے، تمہارے بابا سے ملاقات کا شرف جو حاصل کرنے آیا ہے وہ میری جان قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ اندر تشریف لے جائیں۔ صرف وہ جس گھر میں بھی جاتا ہے کسی کے پردے کا اہتمام نہیں کرتا، کسی کو بھی نہیں دیکھتا، مگر تمہارے حیا اس کو اتنا ہے، تمہارے پردے کا اتنا حیا ہے کہ اسرائیل بھی آج اندر آنے کے لیے اجازت چاہ رہا ہے۔ اے میری بیٹی آپ اندر تشریف لے جائیں پردے میں کہ اسرائیل اندر آ سکے۔ اسرائیل کی آمد سے، زہرا کی حیا سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، اشرائے مبشرہ سے، قبلۂ اسنا سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، حفصہ سے، عائشہ سے، خدیجہ کبریٰ سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، اویس کے دنداں سے، عشق کی انتہا سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، جبریل کی پرواز سے، سدرۃ المنتہا سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، قرآن کے احکام سے، سورہ نساء سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، چادر تطہیر سے، آل عبا سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، چاند اور ستاروں سے، فلک اور ضیاء سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، حیدر کرار سے، مولا مشکل کشا سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، برف پوش پہاڑوں سے، امڈی ہوئی گھٹا سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، میدان احد سے، سید حمزہ سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، بلال کی آذان سے، نماز فجر و عشاء سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، نوح سے، یوسف سے، موسیٰ و عیسیٰ سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، خضر کے مسکن سے، مچھلی کی ادا سے، خضر کے مسکن سے، مچھلی کی ادا سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے، فرعون کے انجام سے، موسیٰ کی عصا سے، ہم نے تجھے جانا ہے شہ جود و سخا سے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔